بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا ایک بہت بڑا تحفہ، ایک عظیم قسم کا تحفہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے توجہ سے سنیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ساری دنیا جانتی ہے بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی فضیلت کا ذکر، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی فضیلت کا ذکر، یعنی یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں کسی بندے کو کوئی شک ہے ہی نہیں، اور اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی برکات بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ تحفہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ ایک کسی کام کے لیے نہیں، اس دور میں تو ہر بندہ پریشان ہے، امیر ترین ہے وہ بھی کسی نہ کسی معاملے میں پریشان ہے، غریب تو بیچارہ ہے ہی پریشان۔ ہر بندہ اللہ سے دعا بھی کرتا رہتا ہے، مانگتا بھی رہتا ہے، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر۔ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے، ان تکلیفوں مصیبتوں سے مکمل حفاظت کے لیے میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، اللہ نے کہا ہے کیسے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا، اولہ رحمتن، یعنی پہلا عشرہ رحمت والا ہے۔ اب رحمت سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، ہم سب کو ملی ہوئی ہیں، لیکن نعمت سے بھی بڑھ کر افضل چیز رحمت ہے۔ ان رحمتی تغلب علی کل شیء، عرش کے اوپر موٹے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہے۔ تو جب یہ بابرکت مہینہ ہے، پہلا عشرہ رحمت والا ہے، پھر اس میں اوقات، صبح کا وقت، ظہر کے ٹائم کا وقت، شام کا وقت، رات کا وقت، پھر خاص طور پہ تہجد کا وقت۔ ان اوقات میں تہجد کا وقت افضل ترین جو ہے وہ وقت ہے، اس لیے افضل ترین کہا گیا۔ یہ تہجد کا وقت تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی بڑی شان والا وقت ہے، اس لیے کہ باقی اوقات ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کو پکار پکار کے مانگتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت اس کے برعکس ہوتا ہے معاملہ۔ باقی ٹائموں میں ہم پکارتے ہیں، اور تہجد کے وقت اللہ کی ذات اپنے بندوں کو پکارتی ہے، اللہ کی ذات بندوں کو آواز دیتی ہے کوئی مصیبت زدہ آج مجھ سے اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ہے کوئی بے روزگار مجھ سے حلال پاکیزہ کشادہ روزی طلب کرے، میں اسے روزی عطا کروں۔ ہے کوئی بے اولاد، میں اس کو نیک صالح اولاد عطا کروں۔ ہے کوئی اپنی اولاد کے لیے خیر و برکت اور رحمت مانگنے والا، میں اس کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دوں۔ ہے کوئی
مجھ سے جنت کی طلب کرنے والا میں اس کو جنت عطا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا میں جہنم سے اس کی حفاظت کر دوں۔ یہ آوازیں آتی رہتی ہیں تہجد کے وقت۔ تو پھر بدقسمتی ہو اللہ تو پکار پکار کے ہمیں کہے ہم غفلت میں بیٹھے رہیں۔ تو اس وقت کا ایک عظیم وظیفہ ہے کہ آگے پیچھے تو سارے بندے تہجد کی نماز نہیں ادا کرتے، کچھ خوش نصیب ہیں پورا سال بھی پڑھتے ہیں، ایسے بھی ہیں ساری زندگی ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی، ایسے خوش نصیب بھی ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں ہر بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، کوئی مشکل نہیں، تہجد کی نماز کی توفیق مل ہی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی۔ تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے آپ دعا تو ویسے بھی اس ٹائم قبول ہوتی ہے، لیکن اور بھی طاقت بڑھ جائے گی۔ پھر اللہ کو آپ کے اوپر اتنا رحم آئے گا، اتنا پیار آ جائے گا، اتنا ترس آ جائے گا، آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے، اس چیز کو عام نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ تہجد کا وقت بھی بڑا مبارک اور سورہ یاسین بھی پورے قرآن کا دل ہے، وہ سورت بھی بڑی شان والی، بڑی عظمت والی۔ تو اس لیے کوشش کریں تاکہ پہلے عشرے میں یہ کام ہو جائے، یا پورا مہینہ یہ کام کریں اور زیادہ فضیلت، ساری زندگی یہ کام کریں اور فضیلت، لیکن پہلا عشرہ تو خاص اس کام کے لیے ہے۔ یہ 10 دن آپ تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی مشقت کر لیں، اٹھنا تو آپ نے ہے ہی ہے، سحری تو آپ نے کھانی ہے، اور 3 مرتبہ صرف سورہ یاسین کا اضافہ ہے، وہ پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگیں گے اس میں 100% کامیابی ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔